کہ چچا جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ میرے کان میں ایک دفعہ تو کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ میں اس دن اللہ کے سامنے کہہ تو سکوں کہ اے اللہ میرے نبی نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضرت ابو طالب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھیں، کبھی ابو جہل کو دیکھیں، پھر یہ کہتے ہوئے جان لی کہ اے میرے بھتیجے مجھے معلوم ہے تیرا دین سچا ہے، مجھے معلوم ہے تیرا دین سچا ہے، لیکن مجھے اس بات پر عار آتی ہے کہ قریش کی عورتیں کہیں گی بھتیجے کے روگ میں آ کے دادا پردادے کا دین بدل دیا، میں عبد المطلب کے دین پر ہی جان دوں گا، اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا افسوس ہوا ہوگا جس چچا نے 15 سال کفالت کی اور اپنی جان چھڑکی اپنے بھتیجے پر، وہ کلمہ پڑھ کے نہیں گئے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آیتیں اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے میرے نبی جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت ملے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اس کو ملے گی جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت ملے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے عزیز، کوئی کسی کو پکڑ کے 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھا سکتا، یاد رکھنا۔ ہاں جی، سعید انور کے آنے سے بہت لوگ ہو گئے، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ انضمام کے آنے سے بڑے لوگوں نے توبہ کر لی، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ یہ تو اللہ کو انضمام کے کھاتے میں لکھنا تھا یہ سب کچھ، تو تحفے کے طور پہ اتنے لوگوں کی استغفار اس کے کھاتے میں لکھ دی۔ یہ تو اللہ جل شانہ کو سعید انور کو عطا کرنا تھا، تو اس کے کھاتے کے اندر اتنے لوگوں کی ہدایت لکھ دی۔ ہاں، اس ہدایت اس دین کو اور اس ہدایت کے عمل کو نہ میری ضرورت، نہ بھائی سعید انور کی ضرورت، نہ انضمام کی ضرورت، نہ بھائی نعیم بٹ کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ مجھے ضرورت ہے کہ میں اس دعوت کے کام کو کروں، اللہ جل شانہ کو ضرورت ہے کسی کی کیا؟ ہاں جی، اللہ کا دین محتاج ہے کیا کسی کا؟ ارے یہ تو جو اس میں جڑ جائے گا وہ چمک جائے گا۔ ہاں، اس کے مزے ہو گئے، اس کے تو مزے ہو گئے، یہ تو میرے مزے ہو گئے، ورنہ میری اوقات تھی کہ ممبر رسول پر بیٹھتا اس وقت۔ ہاں جی، اسٹیج کا ناچنے گانے والا انسان، ہاں جی، اللہ والے جس کے سلام کا جواب بھی دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں، جس کے گھر پر بیٹھ کے کچھ کھانے سے پہلے استغفار پڑھتے ہیں اور بعد کی استغفار پڑھتے ہیں، ہاں جی، اس کی اوقات تھی۔ یہ تو ہم چمک گئے، ہمارا بھلا ہو گیا۔ اے عمر آپ کی وجہ سے اسلام چمک گیا، میری وجہ سے اسلام چمک گیا۔ ارے مجھے تو بکری چلانی نہیں آتی تھی، اسلام کی وجہ سے میں چمک گیا، تو اسلام تو تھا ہی چمکا چمکایا۔ میرے عزیزو، آج میں نے اور تم نے اپنی قیمت 2 کوڑی کی لگائی ہے، آج میں نے اور تم نے اپنی قیمت 2 کوڑی کی لگائی ہے۔ خدا کی قسم، آج میں اور تم سر پہ امامہ باندھنے میں وہ عزت نہیں محسوس کرتے جو گلے میں ٹائی لٹکانے میں کرتے ہیں۔ یہ گھٹیا پن میرا ہے، یہ میں اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں تو ذلیل کر رہا ہوں، اللہ نے میرے لیے یہ نہیں مقدر کیا۔ اللہ نے تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا، ادھر چل جا کے میرے حبیب کے طریقوں پر چل، اور مجھے کہہ دیا دیکھو میرے بندے یاد رکھنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے، اب جاؤ جا کے اس کو اختیار کرو اپنی زندگی میں، اور جاؤ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے جاؤ، میں تمہیں وہ عزت دوں گا، میں تم پر عزت کے وہ خزانے کھولوں گا کہ قیامت کے دن بڑے بڑے جلیل القدر نبی بھی اس امت کے ایک ادنا نبی کا جب درجہ دیکھیں گے تو رش کریں گے اس پر۔ یہ تو میں اپنی قیمت گھٹیا لگا رہا ہوں، میں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا، ہاں میں نہیں کرنا چاہتا، تو پھر میں کیا، پھر اللہ جل شانہ کہتے ہیں چل تو اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے تو چل اسی طرح زندگی گزار، ایسے ہی زندگی گزار، تو میں اور تم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جتنے میرے تبلیغ والے میرے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ کے ولیو، یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا، یہ جو تبلیغ کا کام ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چونٹی، اس کی مثال کیسے ہے جیسے ایک چونٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط بڑا سخت، تو موسیٰ علیہ السلام نے سارے مجمع کو جمع کیا اور جمع کر کے توبہ کرانے لے گئے۔ راستے سے واپس مڑے کہ ایک چونٹی نے اللہ سے دعا مانگی جو اللہ کو بہت پسند آئی، اور تمہارا میرا سب کا کام ہو گیا۔ سمجھے، یہ کام ایسا ہے۔
یہ کچھ اللہ کے ولی اس کام کو ایسے کر جائیں کہ اللہ کو بس پسند آ جائے, کوئی نوعیت پسند آ جائے تو ہمارا تمہارا سب کا کام بن جائے. ہم میں سے کچھ کو محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ مسلمان آج جن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں یہ تبلیغ والوں کو پتہ ہے ان مشکلات سے یہ مسلمان کیسے نکلیں گے. پتہ ہے نہیں پتہ؟ بتاؤ بھائی, تبلیغ والوں تمہیں پتہ ہے نہیں پتہ کہ یہ مسلمان آج اپنی مشکلات سے کیسے نکلیں گے؟ پتہ نہیں پتہ؟ تو بتاؤ آج اگر مسلمان اپنی تکلیفوں میں اور مشکلات میں پھنسے ہوئے تو قصور کس کا ہے, ان کا کہ ہمارا؟ قصور کس کا ہے؟ ہمارا. قصور میرا ہے جی کہ میں 24 گھنٹے گھر بیٹھا رہتا ہوں, مجھے پرواہ نہیں ہے جی. وہ مسلمان, ایک مسلمان اگر مر جاتا تھا تو پوری امت مسلمہ کی بنیادیں ہل جاتی تھی کہ یہ کیسے مر گیا, ہاں یہ کیسے مر گیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید ہوئے نا, کیسر و روم نے ان کو جب قید کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط بھیجا نا کیسر کو قسطنطنیہ میں, یہ مدائن سے بھاگ کے قسطنطنیہ پہنچ گیا, کیونکہ مسلمانوں نے شام سارا فتح کر لیا. پہلے اس کا دارالخلافہ مدائن میں تھا, شام میں, پھر جب مسلمانوں نے فتح کر لیا تو یہ قسطنطنیہ نکل گیا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ وہ صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنسایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنسایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک دو صحابیوں نے ان کو تھوڑا تنگ کیا, ناراض ہوئے, وہ اپنے اونٹوں پر آئے ہوئے تھے. کسی نے کہا عبداللہ بھائی ہماری دعوت تو کراؤ, کہا یہ میرے اونٹ بندے ہیں, ان کو قتل کرو, ان کو کاٹ کے تمہیں کھلا دیتا ہوں. تو وہ گئے جا کے ان صحابیوں کے اونٹ کاٹ کے کھا گئے. جب وہ صحابی واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے اونٹوں کی ہڈیاں پڑی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شکایت کی کہ عبداللہ نے ہمارے اونٹ کاٹ کے کسی اور کو کھلا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے تھے, پھر اپنی طرف سے 2 اونٹ اٹھا کے دیے ان کو. یہ عبداللہ بن حذافہ, حضرت عمر نے کیا خط لکھا, اے قیصر روم, یہ خط جس وقت تمہارے پاس پہنچے عبداللہ بن حذافہ کو میرے پاس بھیج دینا. اگر عبداللہ بن حذافہ 3 دن کے اندر اندر مجھ تک نہیں پہنچے تو قسطنطنیہ, ہم مسلمان قسطنطنیہ کی بنیادیں ہلا دیں گے. یہ خط لکھ کے بھیجا. آج مسلمان بکری کے بچے کی طرح کاٹا جاتا ہے نا, میرے کان پر جوں رینگتی ہے نا تیرے کان پر جوں رینگتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اجتماعیت ختم ہو گئی ہماری تمہاری. کیونکہ تبلیغ والے باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی پریشانیوں کا حل جانتے ہیں, تبلیغ والوں کو ان کا گھر نہیں نکلنے دیتا اللہ کے راستے میں. کبھی بیوی نہیں نکلنے دیتی, کبھی بچے نہیں نکلنے دیتے. قصور ہمارا ہے. ان باقیوں کو تو بعد میں کہیں, ان سے تو نیتیں بعد میں کرائیں, پہلے تو میں اور تم اپنی نیت دیکھیں. اور حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ خدا کے لیے جا کے ان لوگوں سے یہ استغفار کرواؤ کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے مجھے تمہیں دیا گیا, اس کام کو ہم نے کیا نہیں, اور نہ کر کے ہم نے اس کو کوئی بڑا قصور بھی نہیں جانا. اس بات پر جا کر سب کو استغفار کرواؤ. اس کام کو ہم کام نہیں سمجھتے, حیثیت اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر کے اندر. ٹھیک ہے ایک کام ہے, کر لیں گے. خدا کی قسم اللہ شہزادوں کی طرح پالے گا اگر اس کام کو تم نے کام سمجھ کر کیا. ارے سارے عالم کی نیت کر کے دیکھو, اگر اللہ نے تم سے سارے عالم کا کام نہ لیا تو کر کے تو دیکھو. یہ اوپری طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہاں بھائی تبلیغ کریں گے, اس سے تھوڑی بات بنے گی, اس سے بات نہیں بنے گی. آپ دیکھو کہ مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے, انصار جو تھے, غریب تھے, کھجوروں پر گزارا کرتے تھے. سارا کا سارا مکہ پہ ہجرت کر کے ان کے شہر پہنچ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا, بھائی تیرا جتنا مال ہے, ایک تو پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تیرا جتنا بھی ہے تیرے پاس آدھا اس اپنے مہاجر بھائی کو دے دو. کیا میں یہ کر سکتا ہوں آج؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھو, تم کر سکتے ہو یہ؟ ہاں جی, ہم چاہتے ہیں سارا امریکہ مسلمان ہو جائے, سارا یورپ مسلمان ہو جائے. تو اگر وہ سارے کے سارے یہاں پہنچ گئے اور یہاں پر آرڈر پاس ہو کہ چلو بھائی یہ سب کے سب مسلمان ہونے کے لیے آ گئے ہیں, ایسے کرو اپنا آدھا مال اٹھا کر ان کو دے دو. میں دے سکتا ہوں, تم دے سکتے ہو؟ ذرا سوچو کس درجے کی قربانی ان سے لی جا رہی ہے. آدھا مال اٹھا کر ان کو دے گئی. اچھا جی, پھر اب جو باہر سے قبائل مسلمان ہونے کے لیے مدینے میں آ رہے ہیں ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراؤ, انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراؤ. ایک غریب ایک مسافر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا بھوکا ہوں 3 دن کا,
کچھ کھلائیں. صحابہ سے پوچھا بھائی کسی کے پاس کچھ ہے, کسی نے کہا